हम छोटे यूट्यूबर हैं, हम बड़े यूट्यूबर के साथ व्लॉग नहीं बनाते। नहीं आप बड़े हैं, आप बड़े हैं सबसे। बड़ी है ना, नहीं हम बहुत पीछे रह गए ना, छोटे हैं अभी। नहीं नहीं, जो पहले वाले होते हैं ना, वो चाहे जितने पिच रह जाए ना, उनकी जो मकाम होता है वो वही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए जी, अब आप सबका शिकवा थोड़ा खत्म हो गया होगा, क्योंकि मुझे कहा है कि आप डेली रूटीन आंटी के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाती। भाई इनको बताया हमारी कोई लड़ाई नहीं है। नहीं भाई क्यों नहीं बनाएंगे, आप जो है ना, जो हमारे व्यूअर्स के भी शिकायत है, शिकवे हैं, वो भी हम दूर करेंगे। मैं खुद स्पेशल जाऊंगी सोनिया के घर, इसको इनविटेशन कार्ड देने अदनान की शादी का। बाकी का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने अपने बेटे की बात करनी है, तो जब जाऊंगी ना फिर पता चलेगा कि सोनिया आती है या नहीं। नहीं नहीं, मैं अदनान भाई की शादी पे जरूर आऊंगी, पटाखे भी बजाने हैं। क्योंकि अदनान भाई ने बहुत पटाखे बजाए थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो भाई? तबीयत ठीक है? सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपका रिश्ता पक्का हो गया माशाल्लाह। तो हमें यकीन नहीं था कि जिस जगह इनका रिश्ता हो रहा है कि जहाँ हो भी जाएगा इनका हो जाएगा, वैसे अचानक हुआ सब कुछ। लेकिन अच्छा हो गया। खलील अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो कोई जाके डेली रूटीन वाली आंटी को ये मैसेज करे कि इतने सारे लोग जब एक ही बात कर रहे हैं तो आंटी जी वो सारे लोग गलत नहीं हैं, वो सारे लोग बकवास नहीं कर रहे, वो सारे लोग जो है ना फजूलियात नहीं आपकी तरह बक रहे। सारे आपके सब्सक्राइबर आपको कह रहे हैं, सारे रिएक्शन चैनल वाले आप पे थू थू कर रहे हैं, हर इंसान आप पे थू थू कर रहा है, तो कुछ तो वजह होगी, कोई तो आपकी गलती होगी। लेकिन नहीं जनाब, आंटी ने गलती मानी नहीं है। रात आंटी ने अपने बेटे की मायों की है, 4 औरतें टोटल बैठी हुई थी और बहाना ये बनाया गया कि जो बाकी लोग हैं वो कैमरे के पीछे हैं। मुझे आंटी जी आप ये बताएं, ये 4 दिन जब गुजर जाएंगे ईशा के साथ और ज़ारा के साथ, कब तक आप वीडियोस बनाएंगी? फिर आखिर आपको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा अपनी देवरानी के पास, देवरानी के पास तो आप जाती हैं, जेठानी जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि देवरानी जी जो है वो अभी तक कैमरे के सामने नहीं आती। और अगर आ भी जाएं कैमरे के सामने आपकी देवरानी जी और आपके साथ मिलके वीडियोस भी बनवाएं, तब भी वो सोनिया वाला मकाम हासिल नहीं कर सकती। और इस गाँव में सोनिया वाला मकाम फ़िलहाल कोई भी नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि उसने अपनी पहचान बनाई है अपनी मेहनत से, और आपके गांव वालों की भी पहचान बनवाई है। उसके साथ इतनी जेलसी, इतनी हसद, ये सारी बात जो है वो समझ से बाहर है, समझ से बालातर है ये सारी बातें। इसी में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज ही बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बहन ने मुझे कमेंट किया है, जो कि काफ़ी बड़ा सारा कमेंट है। मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरू में वो क्लिप लगाया भी है, जिस क्लिप के हवाले से उस कमेंट पर बात की गई है। डेली रूटीन वाली आंटी ने ना सिर्फ उस वीडियो में बल्कि एक और वीडियो स्पेशली बनाई थी, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि सोनिया के शादी में नहीं आएगी क्या, सोनिया को शादी में नहीं बुलाएंगी। तो काफ़ी सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि सोनिया जो है वो बाबर और इब्रार भाई की शादी में नहीं गई थी, जिसकी वजह से लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे। तो फिर डेली रूटीन वाली आंटी को जोश आया था, व्यूज़ चाहिए थे, या पता नहीं किस वजह से उन्होंने एक वीडियो बना दी थी। तो डेली रूटीन वाली आंटी क्योंकि हैं देवर वाली सरकार, आज के बाद ना आप इनको बोला करें देवर वाली सरकार, क्योंकि हर टाइम देवर देवर करती रहती है। इनकी ज़बान से आपने कभी जेठ जी का नाम नहीं सुना होगा, कभी सोनिया के फादर का नाम इनकी ज़बान से मैंने तो नहीं सुना। तो इनको आप बोला करें देवर वाली सरकार, क्योंकि देवर देवर करती रहती हैं। तो कहीं से ऊपर से इनको कोई ऑर्डर आया है, ऑर्डर इनको ये आया है कि वीडियो जो है वो फ़ौरन से पहले डिलीट कर दी जाए। तो देवर वाली सरकार ने तो फिर हुक्म नहीं मानना था, तो फिर और क्या करना। देवर और देवर के बच्चों के कहने पर देवर वाली सरकार ने जो है वो वीडियो डिलीट कर दी। बच्चों के ना ताया अब्बू की कोई अहमियत है, ना तायमी की कोई अहमियत है, ना कज़न्स की कोई अहमियत है। अगर अहमियत है किसी की तो सिर्फ़ और सिर्फ देवर की अहमियत है और उनके बच्चों की अहमियत है, उसके अलावा किसी की कोई अहमियत नहीं है। इवन कि आप लोगों ने देखा कि जब डेट फिक्स करने गई हैं आंटी जी निकाह से पहले, जब एक दफ़ा पहले गई हैं लड़की वालों के घर डेट फिक्स करने, तो अपने सगे भाइयों तक को नहीं लेके गई। कौन गया? सिर्फ देवर वाली सरकार खुद गई, देवर जी गए, देवरानी जी और उनकी बहू और बेटा। असूलन अगर देखा जाए तो बड़े तो सोनिया के अब्बू हैं, सोनिया के फादर को जाना चाहिए था, वो ताया अब्बू भी हैं। लेकिन देवर वाली सरकार ने किसी को भी नहीं पूछा,
اور صرف اپنے دیور کے اور ان کی بہوؤں کے گن گاتے ہوئے وہ وہاں پہ گئیں. ہمیں تکلیف ہے اس چیز کی, ہم سب کے ایکولی ولاگس دیکھتے ہیں, سب پہ ریئیکشن ویڈیوز بناتے ہیں, اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سونیا نے کس قدر آپ لوگوں کو اہمیت دی تھی, حالانکہ اس ٹائم پہ آپ کے ویوز کچھ بھی نہیں آتے تھے. اور عدنان نے تو اسی ٹائم اپنا نیا چینل مونیٹائز بھی کروا لیا تھا, یاد ہوگا آپ لوگوں کو. ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں, مطلب یہ جب ندیم بھائی کی شادی ہوئی ہے اور سونیا کی شادی ہوئی ہے تب ہی عدنان کا چینل مونیٹائز ہوا ہے. چلو جی مان لیتے ہیں دیور والی سرکار جو ہے وہ اپنے دیور کے ہاتھوں اور اپنے دیور کی بہوؤں کے ہاتھوں اور بیٹوں کے ہاتھوں مجبور ہے, وہ کٹ پتلی ہے, وہ کسی اور کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے. لیکن اصغر بھائی صاحب نے ان کو کیوں نہیں بلایا؟ اب یہ میرا سوال ہے. سونیا نے ان کو کتنی اہمیت دی تھی, ان کی بیٹیوں کو وہ اپنی بہنیں کہتی تھی. میں نے اس طرح کی کئی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, دوستیں کہتی تھی. تو مطلب اس کی بیٹی کی شادی ہے, اصغر انکل کی بیٹی کی شادی ہے, اور اپنی بیٹی کی شادی میں انہوں نے سونیا کو نہیں بلایا, حالانکہ سونیا نے اپنی شادی پہ بھی ان کو بلایا اور اپنے بھائی کی شادی پہ بھی ان کو بلایا. کس قدر خود غرض اور لالچی لوگ ہیں, یہ سمجھ سے باہر ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو اب ان کو کس نے روکا تھا, لیکن نہیں, وہ جو ہیں ڈیلی روٹین والی آنٹی ہیں, وہ دیور والی سرکار ہیں. اور اصغر انکل جو ہیں, اصغر بھائی صاحب جو ہیں, وہ ہر ٹائم ہر ویڈیو میں ڈیلی روٹین سسٹر کے گن گاتے نظر آتے ہیں. اپنی وائف کا نام وہ دن میں اتنی دفعہ یہ دیکھیں جا کے, آپ ان کے چینل پہ جا کے دیکھیں, اپنی وائف کا نام وہ دن میں اتنی دفعہ نہیں لیتے ہوں گے جتنا دفعہ وہ دن میں کہتے ہیں ڈیلی روٹین سسٹر. اور ڈیلی روٹین سسٹر نے ان کو کتنا ٹھگا ہے, یہ میں کل دیکھ رہی تھی, افسوس بھی ہو رہا تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی. یہ ہر ٹائم بس ان کی زبان سے ڈیلی روٹین سسٹر ہی نکلتا رہتا ہے, اور اس سسٹر نے ان کو اتنا ٹھگا ہے, اتنا لوٹا ہے. جو چیزیں انہوں نے جہیز میں نہیں بھی لینی ہوں گی نا, وہ ڈیلی روٹین سسٹر نے خود پسند کی ہیں. ڈیلی روٹین سسٹر نے اصغر انکل کی بیٹی کا جہیز خود لیا ہے, اپنی بہو کا جہیز خود لیا ہے, باقاعدہ پیسے ان سے لے کے. اکثر میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی ویڈیو کے نیچے نا کمنٹ آ رہے تھے کہ یہ جہیز کس نے لے کے دیا, فرنیچر کس نے لے کے دیا ہے, پیسے ڈیلی روٹین والی آنٹی نے دیے یا آپ نے دیے. ڈیلی روٹین سسٹر جو ہے وہ اپنا بخار کسی کو نہ دے, وہ اپنی بہو کو جہیز خود دے گی. مطلب آپ کوئی کرنے والی باتیں کیا کرے. ویورز آپ لوگ بھی ایسے چبلے نہ مارا کریں. ڈیلی روٹین سسٹر جو ہے وہ لینا جانتی ہے, دینا نہیں جانتی. اصغر انکل نے اپنا گھر پورا خالی کر دیا. ان بیچاروں کے گاؤں میں ابھی تک لائٹ نہیں ہے, مطلب کھمبے شمبے نہیں ہے, وہ سولر سے ان کے گھر میں کوئی گزارا ہوتا ہے, لائٹ جلاتے ہیں. ان کے علاقے میں ابھی تک لائٹ نہیں ہے, لیکن انہوں نے بیٹی کو جو ہے جہیز میں اوون بھی دی ہے, ہر ایک چیز دی ہے. اور میں دیکھ رہی تھی, میں کافی زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ مطلب انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے. اور ڈیلی روٹین سسٹر نے کیا دیا ہے بری میں, وہ سوٹ بھی پھر آپ لوگوں نے گنے چنے دیکھ لیے ہیں. تو ڈیلی روٹین والی آنٹی نے جو بری دی ہے, وہ بری دیکھ کے آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ فرنیچر لینے کی ان کی اوقات ہے کہ نہیں ہے. یہ فرنیچر لے کے اپنی بہو کو دیں گی. اصغر انکل کی سمدن ڈیلی روٹین سسٹر یعنی کہ وہ دیور والی سرکار, یہ بعد میں کس طرح سے اصغر انکل کو اور اپنی بہن کو انگلیوں پہ نچائیں گی, یہ بعد میں آپ لوگ خود دیکھ لینا. جو ابھی سے جس نے جو ہے حکم جاری کر دیا کہ سونیا کو نہیں کسی نے بھی بلانا, نہ ہم لوگوں نے بلانا ہے نہ آپ لوگوں نے بلانا ہے, تو وہ آگے کیا پھر ناچ نچائیں گی ڈیلی روٹین والی آنٹی, یہ پھر بعد میں آپ دیکھیں نا کتنی چلاکی سے انہوں نے اپنی بہو سے زیادہ سامان دلوایا ہے. حالانکہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ یہ اپنی بہو کو کہیں کہ تم یہ والا سامان پسند کرو, یہ فرنیچر جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے, بہت اچھا فرنیچر ہے, تو تم یہی والا جو ہے وہ پسند کرو. یہ صرف اصغر انکل کا اور ان کی بیٹی کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے, اپنے بجٹ کے حساب سے اپنے لیے فرنیچر دیکھیں اور خود پسند کرے. ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ یہ اپنی بیٹی, اس کا بہو کا جو ہے وہ سارا سامان خود ساتھ جا کے دلوا کے آئیں. ان کا کیا حق بنتا ہے
یہ کتنی چلاک عورت ہیں کہ جو چیز انہوں نے نہیں بھی خریدنی ہوں گی وہ بھی ان کو خریدوا کے آئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر سویٹ ساس بننے کا وہ بھی کر رہی ہیں نا کہ ڈرامہ کہ میں تو بڑی اچھی ساس ہوں کہ میں اپنی بہو کے ساتھ خود شاپنگ کروا رہی ہوں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے بھی یہی دے رہی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے گائزو بری والی ویڈیو میں اس طرح کے کمنٹ کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ آپ آگے سے سامنے سے بری دیکھ رہے ہیں جس میں ٹوٹل 4 جوڑے آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا گنا چنا سامان آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ فرنیچر کے اوقات ہے ڈیلی روٹین والی آنٹی کی؟ دیکھا نہیں تھا آپ لوگوں نے کہ جب جس دن جہیز آیا تھا چیخیں مار مار کے کس طرح سے ایکسائٹمنٹ اپنی دکھا رہی تھیں، کس طرح سے انہوں نے ولاگ بنایا کہ کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے؟ وہ ولاگ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے؟ عدنان کا جہیز آ گیا، وہ دیکھا نہیں ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھا کریں، غور کیا کریں، کتنی لالچی کتنی خود غرض عورت ہے جس کو سونیا نے عزت دی، آج یہ سونیا کی نہ ہوئی یہ کس کی ہوگی پھر؟ مطلب سونیا نے اس کا کتنا ساتھ دیا، آپ لوگ خود پچھلے ولاگس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور سونیا نے اس ٹائم ساتھ دیا جب اس عورت کے ویوز بھی نہیں آتے تھے، مشکل سے 2000 ویوز آتے تھے، ان دنوں میں ہم ریئیکشن چینل والوں کے اس عورت سے زیادہ ویوز آتے تھے، ان دنوں میں نہ صرف سونیا نے اس کا ساتھ دیا بلکہ سونیا نے عدنان کا بھی ساتھ دیا، اور عدنان نے چینل گرو کر لیا، اس کا چینل مونٹائز ہو گیا، اور آج یہ لوگ صرف سونیا سے اس وجہ سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ زارا راجپوت جو ہے وہ نہ کہیں خفا ہو جائے، کہ زارا راجپوت کو جو ہے کوئی بات بری نہ لگ جائے، اور پھر ہمارے ساتھ ویڈیو بنانے سے زارا راجپوت اور رشی راجپوت جو ہے وہ انکار نہ کر دیں، یا ان کے جو ہیں وہ دیور جی وہ نہ ناراض ہو جائیں، اور دیور والی سرکار کے اگر دیور جی ناراض ہو جائیں گے تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ شرم آنی چاہیے آنٹی جی کو۔ لاسٹ میں بس اتنا ہی کہوں گی، شرم آنی چاہیے، مطلب شرم کا مقام ہے آپ کے لیے آنٹی جی کہ اتنے سارے لوگ مل کے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے غلط کیا ہے۔ پہلے آپ نے ویڈیوز بنائی ہیں باقاعدہ، آپ نے کہا ہے کہ میں سونیا کو بلاؤں گی، اور سونیا نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، سب کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یا تو وہ ویڈیوز بنوانے سے پہلے آپ دیور جی سے رابطہ کرتی، پوچھتی دیور جی کیا میں یہ ویڈیوز سونیا کے ساتھ بنوا سکتی ہوں؟ اس کے بعد پھر آپ دیورانی جی سے پوچھتی، اور پھر جن کو آپ بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں ان کی بہویں، وہ تو سب سے بڑی ہیں نا، وہ تو آپ کی مائی باپ ہیں، تو ان سے بھی پوچھتی ہیں آپ، پھر ان کے شوہروں سے بھی پوچھتی ہیں کہ کیا میں سونیا کے ساتھ ویڈیوز بنواؤں؟ اس ٹائم پہ تو آپ بڑی بڑی باتیں کری تھی، ابھی کچھ دن پہلے بھی جو ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کر دی ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں سونیا کو بلاؤں گی، ضرور بلاؤں گی، اس میں بھی آپ نے کافی بڑی بڑی باتیں کی تھی، تو وہ ویڈیو بنانے سے پہلے آپ کو دیور جی سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ اب اس ٹائم پہ چپ ہیں تو آپ بہت زیادہ غلط ہیں، آپ لالچی عورت ہیں، آپ لالچ کر رہی ہیں، صرف اور صرف ویوز کا لالچ کر رہی ہیں کہ اگر اب میں نے اس طرح کی کوئی ویڈیو بنائی یا لوگوں کو جواب دیا تو جواب تو کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں تو میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گی، اور کیا بتاؤں گی، اور کیا جھوٹ بولوں گی، اور کیا سچ بتاؤں گی، کیونکہ کچھ بتانے کے لیے ہے ہی نہیں نا، تو ابھی اندر ہی اندر پہلے سوچوں گی، تو اس وجہ سے پھر یہ جو ڈیلے آپ کر رہی ہیں نا، آپ مزید جھوٹی ہوتی جا رہی ہیں۔ مہربانی کر کے لوگوں کو سچ بتائیں، لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف آپ نہ بنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دیور جی کے کہنے پر میں، اور ان کی بہوؤں کے کہنے پر، ان کے بیٹوں کے کہنے پہ میں سونیا کو نہیں بلا رہی، باقی سب لوگوں کو میں نے بلایا ہے، اور وہ بلایا بھی آپ نے کیسے؟ سونیا کی ماں کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا وہ بھی پوری دنیا دیکھ چکی ہے۔ شرم کا مقام ہے، جو لوگ آپ کو عزت دیں آپ ان کو ذلیل کر رہی ہیں، تو شیم آن یو، بس اتنا ہی کہوں گی۔ اور لاسٹ میں پھر ویسے پہلے بھی 2 ویڈیوز میں یہ سب کچھ میں نے کہا ہے، لیکن لاسٹ میں پھر سے ایک دفعہ کہہ دیتی ہوں کہ سونیا کی ماں کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس شادی میں جاتی، سونیا کی بہنوں کو بھی، مطلب کسی کو اس شادی میں جانا ہی نہیں چاہیے، جو آپ کے گھر کی ایک بیٹی کو، ایک شادی شدہ بیٹی کو بلا ہی نہیں رہے، اس کو عزت ہی نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں مطلب نہ کوئی ان کے پاس اس چیز کا ریزن ہے، خام میں نہیں بلا رہے، کسی کے کہنے پہ نہیں بلا رہے، اپنے دیور اور اس کی مسز اور ان کے بیٹوں اور بہو کے کہنے پہ نہیں بلا رہے، تو ایسی شادی میں میرا نہیں خیال کہ ماں کو بھی جانا چاہیے۔ دفعہ مارے ان کو بھاڑ میں جانے دیں، عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ نسیمہ آنٹی کو اور شکور انکل کو بالکل بھی شادی میں نہیں جانا چاہیے جب تک وہ لوگ ان کی بیٹی کو نہ بلائیں، اور اب چاہے بلائیں بھی تو اب سونیا کا ویسے جانا بنتا نہیں ہے، جتنی مطلب تذلیل ہو گئی ہے پوری دنیا کے سامنے اس عورت نے، یہ جو دیور والی سرکار ہے اس نے اپنے دیور کے بچوں کو ترجیح دی ہے سونیا پر، تو اس کی شادی پہ اب سونیا کا جانا بالکل بھی نہیں بنتا۔ تو شرم کا مقام ہے آنٹی جی آپ کے لیے، شرم، تھوڑی سی شرم آنی چاہیے آپ کو۔
पूरी दुनिया आपको चीख चीख के बता रही है कि आपने गलत किया है, आपने सोनिया के साथ गलत किया है, आपने उनकी माँ के साथ गलत किया है। आप उनके साथ ना ही फिर वीडियो बना रही हैं अपनी जिठानी जी के, जिनके साथ आपने वो मिठाई वाला मजाक किया, गंदी हरकत, गलीज़ हरकत आपने की है, उनकी बेइज्जती की है। उसके लिए फिर आप उनके साथ एक तो वीडियो नहीं बना रही, दूसरा आप किसी और को फिर तरजीह दे रही हैं, फिर किसी और के साथ आप खड़ी हो के और अपनी बहू के साथ और कह रही सफाइयाँ पेश कर रही। हालांकि उस चीज़ की सफाई कोई बनती नहीं है जिस तरह से आपने वो वीडियो बनाई है। सीधा सीधा नसीमा आंटी से इस चीज़ की आपको माज़रत करनी चाहिए, और बाकी जो भी आप करें भाड़ में जाएं, हमें क्या। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।